السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 221 تک ہماری گفتگو مکمل ہو چکی ہے، اور آیت نمبر 222 سے انشاءاللہ آج ہماری گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس واللہ سمیع علیم۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم۔ للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم۔ وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم۔ ويسألونك عن المحيض، اور وہ آپ سے حیض کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ قل، کہہ دیجئے، ہوا اذن، وہ ایک طرح کی بیماری ہے، تکلیف ہے۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض، سو حیض میں عورتوں سے علیحدہ رہو۔ ولا تقربوہن، اور ہرگز ان کے قریب نہ جاؤ، حتی یطہرن، یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں۔ فاذا تطہرن، پھر جب وہ پاک ہو جائیں، غسل کر لیں، فأتوہن من حیث امرکم اللہ، تو ان کے پاس آؤ جہاں سے تمہیں اللہ نے آنے کا حکم دیا۔ ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جو بہت توبہ کرنے والے ہیں۔ ویحب المتطہرین، اور ان سے محبت کرتا ہے جو بہت پاکیزگی اختیار کرنے والے ہیں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں۔ فأتوا حرثکم انا شئتم، سو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ واعلموا انکم ملاقوہ، اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملنے والے ہو۔
وبشر المؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے، وبشر المؤمنین، اور خوشخبری دے دیں ایمان والوں کو، ولا تجعلوا اللہ عرضۃ لایمانکم، اور اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ، ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بین الناس، کہ تم نیکی کرو اور بچو اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرو، واللہ سمیع علیم، اور اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہیں تمہاری لغو قسموں پر نہیں پکڑتا، ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، بلکہ تمہیں اس پر پکڑتا ہے جو تمہارے دلوں نے کمایا ہے، واللہ غفور حلیم، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت حلیم ہے، بردبار ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں سے قسم کھا لیتے ہیں، ایلا کر لیتے ہیں، تربص 4 اشہر، 4 مہینے انتظار کرنا ہے، فإن فاؤوا، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وإن عزموا الطلاق، اور اگر طلاق کا پختہ ارادہ کر لیں، فإن اللہ سمیع علیم، تو بے شک اللہ سب کو سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ والمطلقات، اور وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہو، یتربصن بانفسہن 3 قروء، وہ اپنے آپ کو 3 حیض تک یا 3 قروء تک انتظار میں رکھیں۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپا لیں، ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو اللہ نے ان کے رحموں کے اندر تخلیق کیا ہے، ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر، اگر وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنے والی ہیں۔ وبعولتہن احق بردہن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور ان کے خاوند اس مدت میں انہیں واپس لینے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ معاملہ درست کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور معروف کے مطابق ان عورتوں کے لیے اسی طرح حق ہے جیسے ان کے اوپر حق ہے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے۔ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے مختلف جو سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتاً فوقتاً معاشرتی معاملات میں پوچھے جاتے تھے، ان کی تفاصیل بیان کرنی شروع کی۔ اسی کے نتیجے میں فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر، یا آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق سوال کرتے ہیں، پھر اس کی تفصیل بیان ہوئی۔ پھر وہیں سے یتیموں کے متعلق جو سوال کیا گیا تھا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ آپ سے یتامہ کے متعلق سوال کرتے ہیں، تو یتیموں کے ساتھ سلوک اور احکامات کیا ہیں، ان کی تفصیل بیان ہوئی۔ اور اسی کے ذیل میں نکاح سے متعلق اس بات کا حکم دیا گیا کہ مشرکہ عورت کے ساتھ اور مشرک مرد کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے، خواہ وہ بظاہر اپنی کسی بھی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے یا مال اور دولت کی وجہ سے یا خاندانی حسب نسب کی وجہ سے بہتری معلوم کیوں نہ ہو۔ اور اس کے مقابلے میں فرمایا کہ ایک مسلمان مومنہ لونڈی اور مشرک مرد کے مقابلے میں مسلمان مومن غلام اللہ کے نزدیک بہتر ہے۔ اسی ذیل میں اب فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، یہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ حاض یحیض، عربی زبان میں لغتاً کہتے ہیں کسی چیز کے بہنے کو، اصطلاحاً ہر ماہ خواتین کو جو مینسز آتے ہیں، جو پیریڈز آتے ہیں، چونکہ اس میں خون بہتا ہے اس لیے اس کو حیض کہا جاتا ہے۔ محیض، حیض کا آنا۔ یہ آپ سے حیض کے آنے کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ اس دوران یہ کیا کریں، یعنی اسلام کا، شریعت کا اس معاملے میں کیا حکم ہے کہ حیض کے احکامات کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هُوَ اذن، سب سے پہلی بات تو آپ ان کو یہ بتائیں کہ یہ ایک تکلیف اور بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ تکلیف اور بیماری ہر بالغ خاتون کے لیے رکھی ہے، اور یہ ہر ماہ اس کو درپیش ہوتی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو ایسے میں تم اپنی عورتوں سے
کنارہ کش ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ یہاں پر فاعتزلوا النساء عموماً کہا گیا ہے، لیکن اس کی تفصیل یقیناً قرآن مجید سے پتہ چلتی۔ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تمام باتوں کو ہم صرف قرآن سے ہی سمجھ سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ ایسے تمام احکامات میں یقیناً پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ شریعت اسلامیہ نے جو کچھ قرآن مجید میں بیان کیا ہے اکثر اوقات اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ جیسے کہ یہ حکم، اگر ظاہری طور پر ان آیات کو دیکھا جائے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فاعتزلوا النساء فی المحیض حتی یطہر، تمام خواتین سے دور ہو جاؤ جب تک کہ وہ اپنے ان ایام سے پاک نہ ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں اور اسی طرح یہود کے ہاں ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جن خواتین کو ایام مخصوصہ آ جائیں وہ ان کو اپنے گھر میں یا تو کسی ایک کمرے تک محدود کر دیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر گھر سے بھی باہر ایک کمرہ علیحدہ سے بنایا ہوتا ہے، گھر میں بھی وہ نہیں رہ سکتے، اور ان کے ہاتھ کا پکا ہوا بھی نہیں کھایا جاتا، اور ان کے اپنے کپڑوں کو اور اپنے لباس کو اور اپنے جسم کو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا جاتا، کہ یہ چونکہ ابھی پلید ہے اس لیے کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائے گی تو وہ چیز بھی پلید ہو جائے گی۔ تو بظاہر تو ایسا ہی پتہ چلتا ہے، لیکن یقیناً اس کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں موجود ہے۔ تو صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیہ مبارکہ یعنی کے وقت یہ سوال کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حیض کیا ہے اور ہمارے لیے اس بارے میں کیا حکم ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ ان ایام کے اندر نہ عورتوں کے ہاتھ کا پکا ہوا کچھ کھایا جائے گا، نہ ان کے ساتھ رہا جائے گا، اور نہ ہی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق رکھا جائے۔ شریعت نے آ کر اس بات کو واضح کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوائے ازدواجی تعلق کے باقی سب کچھ جائز، اور صراحت آئی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح احادیث جو سند سے ہمارے پاس موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام حیض میں اپنی ازواج مطہرات کا بوسہ لے لیا کرتے تھے، ان کے ہاتھ کے پکا ہوا کھانا کھاتے تھے اور ان کے پاس رات گزارتے تھے، ان کے ساتھ سو بھی جاتے تھے۔ تو شریعت نے اس قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی سوائے ازدواجی تعلق کے کہ وہ قائم نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ قل ہوا اذن، کہ وہ ایک تکلیف ہے، اور اس بیماری اور تکلیف کے دوران یہ ریلیشن شپ خاتون کے لیے بھی مضر ہے اور مرد کے لیے بھی مضر صحت۔ تو اللہ رب العزت نے یہ بات واضح کر دی۔ اب حکم یہ ہے، اس کی تفصیل باقی جو احادیث میں آئی کہ ایام کے اندر خواتین جو ہے وہ نماز نہیں پڑھیں گی، اگر روزہ رکھا ہوا ہے تو وہ روزہ حیض کے آتے ساتھ ٹوٹ جائے گا، اور اس روزے کو خواہ وہ بالکل افطار سے کچھ دیر پہلے ہی کیوں نہ ہو جو ہے وہ ختم تصور کیا جائے۔ نماز کی قضا نہیں ہوگی لیکن روزے کی قضا ہوگی، یعنی جو روزے فرض روزے رمضان المبارک کے ایام مخصوصہ کی وجہ سے چھوٹ گئے ہیں ان کو بعد میں پورے سال میں پورا کیا جائے گا۔ ان کو پورا کرنے کے لیے ترتیب ضروری نہیں ہے، یعنی ترتیب کا مطلب یہ کہ اگر مثال کے طور پہ کسی خاتون کے 6 روزے رہ گئے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 6 کے 6 مسلسل روزے رکھے، وہ ایک روزہ رکھے اس کے بعد اگلے ہفتے اگلے مہینے دوسرا رکھ لے، اس سے بعد جیسے اس کو آسانی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے رمضان المبارک کے چھوڑے ہوئے روزے میں اگلے شعبان میں رکھ پاتی تھی، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے تو میں آپ کے ساتھ اس وقت وہ روزے رکھ لیتی تھی، لیکن یہ ضروری ہے کہ بلا شرعی عذر اس کو آئندہ آنے والے رمضان سے زیادہ مؤخر نہ کیا جائے، آئندہ آنے والے رمضان سے پہلے وہ روزے رکھ لیے جائیں۔ وہ خاتون جو رمضان المبارک کے ان ایام کی وجہ سے روزے چھوڑے گی وہ ان روزوں کا فدیہ نہیں دے سکتی، اس کو قضا ہی کرنا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی بیماری لاحق ہو گئی بعد میں جس کی وجہ سے وہ مستقل بنیادوں پر روزہ نہیں رکھ سکتی، تو پھر وہ روزے کا
فدیہ ادا کر دے گی، کیونکہ وہ مستقل طور پر کسی اور بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتی۔ لیکن جو خاتون صرف ایام مخصوصہ کی وجہ سے روزے نہیں رکھ پائی تھی، وہ قضا ہی کرے گی، بعد میں فدیہ نہیں دے گی۔ اسی طرح حیض اور استحاضہ میں فرق ہے۔ حیض ہے جو ایک ہر ماہ آنے والا خون ہے، اور جس کی عمومی طور پہ جو ایام کی تعداد ہے وہ 3 سے لے کر 7 یا 8 دن ہوتی ہے، عموماً اس کے درمیان ہوتی ہے، بسا اوقات اس سے کم زائد کسی بیماری یا کسی خاص جسمانی صورتحال کی وجہ سے ہو سکتی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر صحابیہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ایام گزرنے کے بعد بھی جو ایک میرا ٹائم پیریڈ ہے عموماً جو ہے، اس کے بعد بھی مجھے کبھی خون آتا ہے، تو میں اس کے متعلق کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک اور رگ کا خون ہے، یہ حیض کا خون نہیں ہے، اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ ہر نماز کے لیے طہارت حاصل کرنے کے بعد نیا وضو کر کے نماز پڑھیں۔ حیض کے ایام میں تو نماز نہیں ہے، جب آپ کا ٹائم پورا ہو گیا، جو نارمل ڈیز تھے وہ کمپلیٹ ہو گئے، اور اس کے بعد پھر کسی وجہ سے کچھ بلیڈنگ ہونی شروع ہو گئی، بلڈ آنا شروع ہو گیا، تو یہ استحاضہ کا خون ہے، یہ نارمل نہیں ہے کسی بیماری کی وجہ سے۔ اور استحاضہ کے خون میں حکم یہی ہے جس طرح اس بندے کے لیے جس کو مزی کی بیماری ہو کہ وہ ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور طہارت حاصل کرے، اور اس کے بعد تازہ وضو کرے اور نماز پڑھے۔ اسی طرح استحاضہ والی خاتون ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرے اور اس کے بعد نماز ادا کرے گی۔ تو یہ کچھ احکامات ہیں جو حیض سے متعلق شریعت نے عطا فرما دی۔ یہاں یہ بات ضرور ذہن میں رہنی چاہیے، بعض لوگ بسا اوقات شریعت کے ان احکامات کے اوپر قدغن کرتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ ان موضوعات پہ اتنے دقیق مسائل میں گفتگو کرتی۔ مشرکین مکہ نے بھی یہ قدغن کی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو نشانہ بناتے انہوں نے صحابہ کو کہا تھا کہ یہ آپ کے نبی ہیں جو آپ کو طہارت، پاکیزگی اور یورین کیسے پاس کرنا ہے اور اس کے آداب اور یہ کچھ سکھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام نے اس کو تانا لینے یا کمی لینے کے بجائے ایک اعزاز کے طور پہ ان کے سامنے بیان کیا کہ بالکل ہماری شریعت ایسی ہی ہے جو ہمیں طہارت، پاکیزگی کے مسائل بتاتی۔ آج ساری دنیا لوگوں کو یہ بتا رہی ہے، اور خاص طور پہ یہ پینڈیمک کے بعد، کہ جی طہارت اور پاکیزگی بڑی ضروری ہوتی۔ ہاتھ دھونے کیسے ہیں، جسمانی صفائی ستھرائی کا خیال کیسے کرنا ہے، کتنی مرتبہ دن میں جو ہے وہ دانتوں کو صاف کرنا چاہیے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک اور دانتوں کی صفائی کے متعلق جو احکامات ہیں وہ پہلے عطا فرما چکے ہیں۔ تو اس لیے شریعت کا یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے کہ شریعت کے نازل ہونے کے جو اسباب ہیں اور جو مقاصد ہیں، اس میں سے حفظ الدین، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النفس بھی ہے، انسانی جان کی حفاظت، اپنے نفس کی حفاظت۔ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا یہ منع ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر ان ہائیجینک قسم کی زندگی گزارنا، ایسی زندگی طرز عمل، ایسا لائف سٹائل گزارنا جس میں انسان بیماریوں کا شکار ہو جائے، گندگی کا شکار ہو جائے، یہ بھی اس شریعت نے اس سے بھی روکا ہے۔ تو شریعت کے نازل ہونے کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنی زندگی کو صاف ستھرا، پاکیزگی کے مطابق، اللہ اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارنا ہے۔ یہی وجہ ہے شریعت اسلامی بتاتی ہے کہ ناخن کاٹو، غیر ضروری بالوں کا صفایا کرو، دانتوں کو برش کرو، گندگی اور میل کچیل کو دور کرو، ہر نماز کے لیے اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرو، اور غسل کے فرض ہونے پر اور اس کے علیحدہ سے احکامات ہیں اور ہم تفصیلاً مختلف جگہوں پر ان کو بیان کرتے رہے۔ تو اگر غسل فرض ہو گیا تو غسل کرو، اور اگر فرض نہیں ہوا تو کم از کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے لیے غسل کو واجب قرار دیا۔ تو یہ کم از کم ہے، یعنی کوئی اگر مثال کے طور پہ کسی ایسی سرد جگہ پہ یا ٹھنڈے موسم میں رہتا ہے جہاں روزانہ غسل کرنا پاسبل نہیں، تو کم از کم بھی یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ تو نہانا ہی۔ تو اس لیے یہ جو ہائیجین ہے، صفائی ستھرائی ہے،
اس کا خیال کرنا اور اس کے احکام و مسائل کو سیکھنا یہ انسانی زندگی کے لیے بڑا اہم ہے۔ اسی لیے اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ الطہور شطر الایمان، یہ طہارت جو ہے یہ نصف ایمان، کہ طہارت کے بغیر تو انسان بہت سارے نیکی کے کام ہی نہیں کر سکتا، اور ان میں سے سب سے بنیادی کام نماز کا ہے جو دن میں 5 مرتبہ پڑھنا۔ تو اگر طہارت نہیں ہے تو انسان اللہ کی کتاب جو ہے وہ نہیں پڑھ سکتا۔ تو طہارت اور پاکیزگی کے جو مسائل ہیں ان کو یہ کہہ کر ان کا استخفاف کرنا، ان کو لیٹ ڈاؤن کرنا کہ یہ بھی کوئی باتیں کرنے والی، دنیا چاند پہ پہنچ گئی اور آپ آج تک جو ہے یہ ادب اداب سکھاتے رہتے ہیں، تو چاند پہ پہنچ کر دنیا کو کیا حاصل ہو گیا؟ انسانیت کو چاند پہ پہنچ کے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو لوگ زندہ ہیں آپ کھربوں ڈالر چاند پہ پہنچنے پہ اور مریخ کے پہنچنے پہ لگا رہے ہیں، اور جو دنیا کے اندر لوگ ہیں وہ بھوکے مر رہے ہیں، تو یہ کون سی عقل مندی؟ تو جو لوگوں کی جو فائدے کی باتیں ہیں وہ ان کو بتائیں۔ تو شریعت کا بنیادی موضوع معاشرتی زندگی کے اندر ڈائریکٹلی ہر انسان کو پیش آنے والے مسائل اور معاملات بھی ہیں، اس لیے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، اور یہ چھوٹے نہیں ہیں، یہ بڑے معاملات ہیں اللہ کے نزدیک۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، جب آپ 2 قبروں کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا انہما یعذبان، یہ دونوں عذاب دیے جا رہے ہیں، اور ساتھ کیا فرمایا؟ یہ ایسی بات پر عذاب دیے جا رہے ہیں جس کو یہ بڑا نہیں سمجھتے تھے جبکہ وہ بڑی ہے، یعنی یہ سمجھتے تھے یہ تو کوئی معمولی سی بات، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ کبیرہ گناہوں میں سے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ چغل خور تھا، اور دوسرے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ وہ یورین پاس کرتے ہوئے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اپنے لباس اور اپنے جسم کی پاکیزگی اور طہارت کا خیال نہیں کرتا تھا۔ اور بڑا آسان سا جملہ ہے آج تو کہ جی نماز پڑھوں جی ہمارے کپڑے صاف نہیں۔ اچھا جی کیوں نہیں صاف؟ آپ کو کپڑوں کی صفائی کا خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ جی اصل میں ہم راستے میں جا رہے تھے نا تو گاڑی پاس سے گزری اور چھینٹے پڑ گئے روڈ سے، اس لیے ٹھیک نہیں۔ یہ بہانے ہیں نماز نہ پڑھنے۔ اگر ایسا کچھ ہے تو آپ جائیں جس جگہ پہ آپ کو اندازہ ہے کہ جی یہاں کچھ چھینٹے پڑے ہوں گے اس جگہ کو دھو لیں، اگر وہ واضح طور پہ نظر آ رہے، اگر نظر نہیں آ رہے ان کا کوئی اثر موجود نہیں ہے تو آپ کو یقین ہی ہے کہ یہ سارا پلید ہی ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ وہ پلید ہو۔ اس لیے یہ بہانے نہ تراش کہ نماز نہیں پڑھنی، بس سارا ٹائم یہ کہ جی میں پاک نہیں ہوں۔ مومن کے لیے، کلمہ گو مسلمان کے لیے یہ بات تسلیم کر کے بیٹھ جانا کہ میں پاک نہیں ہوں، یہ بڑی اچنبے کی بات۔ اس کو فوری طور پر فکر ہوتی ہے کہ وہ میں زیادہ طہارت اور پاکیزگی کی طرف چلا جاؤں۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ وضو کی حفاظت تو بندہ مومن ہی کر سکتا ہے۔ یہ غسل کی بات نہیں ہو رہی کہ بندہ بیٹھا ہے اور دن پہ دن گزر رہا ہے اور سارا دن گزر گیا ہے یا 2 دن گزر گئے ہیں اور وہ غسل اس پر فرض ہے اور وہ غسل نہیں کر رہا کہ جی میں تو پاک نہیں ہوں، اور اس کو بس لے کے چل رہا ہے اپنے ساتھ۔ وضو کی بات ہو رہی ہے، نماز سے ہٹ کر بھی اس کوشش میں رہنا کہ میں باوضو رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا تو پابندی وہی کر سکتا ہے جس کے اندر ایمان ہو، یعنی یہ ایمان کی علامات میں سے ہے کہ اللہ کا بندہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ تر وضو میں رہوں۔ اور آپ اس کی پریکٹس کر کے دیکھیں، آپ زیادہ تر وضو میں رہنے کی کوشش کریں۔ جس وقت آپ وضو میں نہیں ہوں گے نا آپ کے اندر ایک اضطراب سا ہوگا، آپ کو ایک انکمفرٹیبلٹی فیل ہوگی کہ جی میں کمفرٹیبل نہیں، کوئی چیز ہوگی جو آپ کو تنگ کر رہی ہوگی، اور جیسے ہی آپ وضو کریں گے نا آپ سکون میں آ جائیں۔ یہ طہارت اور پاکیزگی انسان کو اللہ کے بڑے قریب کرتی، اس لیے ان معاملات کو یہ سمجھنا کہ یہ تو کوئی ڈسکسیبل معاملات ہیں، یہ بھی کوئی بات کرنے والی، کوئی اور بڑا موضوع ہونا چاہیے۔ سارا وقت انسان جو ہے نا یہ جو بڑا موضوع ہے نا اس نے انسان کو اتنا غافل کر دیا ہے، اور یہ بھی در حقیقت ایک تھوڑے سے اپنے اندر ایک تکبر کی بات ہے کہ مجھے یہ سیکھنے کی کیا ضرورت، میرے لیے تو کوئی زیادہ بڑی بات ہونی چاہیے، کوئی انٹرنیشنل لیول کی بات ہو، کوئی عالمی طور سیاست کی بات ہو، کوئی امت مسلمہ کے لیول کی بات میں کر سکتا ہوں، مجھے تو یہ چھوٹے موٹے مسئلے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کا کوئی مسئلہ چھوٹا موٹا نہیں ہوتا، شریعت کے مسائل سارے کے سارے اہم ہیں، اسی لیے اللہ رب العزت نے بیان کیا یہ مسئلہ اہم ہے تو اللہ نے اپنی کتاب قرآن میں کلام اللہ کے اندر اس کو نقل کر دیا۔ اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اندر ویسے ہی کوئی عام سی چیز تو نہیں ڈال دی۔ اس لیے یہ جو ایک وسوسہ میں آ کر شیطان ڈالتا ہے نا کہ یہ چیزیں تو معمولی سی، اس پہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے، طہارت پاکیزگی کے مسائل ہی پڑھاتے رہتے ہیں جی آپ سارا ٹائم، یہی مولویوں نے بتا کے جو ہے نا بس لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے۔ یہ اہم ترین موضوع ہے شریعت۔ تو فرمایا
اب وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اب جب وہ پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو تم ان کے پاس وہاں سے آؤ جہاں سے اللہ نے آنے کا حکم دیا ہے. یعنی جیسے پہلے اللہ رب العزت نے تمہارے لیے ازدواجی تعلق قائم کرنا حلال کیا تھا، اب تم ازدواجی تعلق قائم کر سکتے ہو. یہ اجازت ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر مرتبہ یہ ایام ختم ہونے کے بعد ازدواجی تعلق قائم کرنا اس وجہ سے فرض ہو گیا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو جو ہے ممانعت جب آتی ہے تو اس کے بعد جب اباحت آتی ہے تو اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، وہ فرضیت کی طرف اشارہ نہیں ہوتا. تو فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العزت بہت زیادہ توبہ کرنے والوں اور بہت زیادہ طہارت کا اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. توابین کو متطہرین سے پہلے رکھا ہے. کیوں؟ زیادہ اہمیت گناہوں کی پاکیزگی ہے، زیادہ اہمیت گناہوں کی پاکیزگی. جس طرح میل کچیل اور گندگی سے صفائی چاہیے، اسی طرح گناہوں کی آلودگی سے بھی صفائی چاہیے. بندہ بظاہر بہت صاف ستھرا چمکا دھمکا ہوا، نہایا دھویا ہوا، خوشبو لگا ہوا ہو، اور اندر سے ایسا ہو کہ اس کی سڑاند آتی ہو، اندر سے ایسا ہو کہ اس کے اندر ایمان نہ ہو، اندر سے اس کے اندر نفاق کی بو بیٹھی ہوئی ہو، تو اللہ رب العزت کو وہ پسند نہیں آئے. اس لیے گناہوں کی آلودگی کو پہلے بیان کر کے اس سے طہارت بیان کی. ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العزت زیادہ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، جو اپنے آپ کو گناہوں کی آلودگی سے بار بار دھوتے رہتے، توبہ کرتے رہتے. تواب جو ہے یہ اس میں صیغہ مبالغہ ہے، زیادہ توبہ کرنے والا، بار بار توبہ کرنے والا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو فرماتے واللہ انی لا استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 100 مرہ، اللہ کی قسم میں دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں. تو اللہ اپنے گناہوں کی استغفار طلب کرنا اور پھر ان کی طرف پلٹ کر نہ جانا اور ثابت قدمی اختیار کرنا، اللہ کو ایسے لوگ بڑے پسند ہیں. اور جیسے جیسے کمی کوتاہی ہوتی رہتی ہے، چھوٹی ہو بڑی ہو، اس پر اللہ کے حضور معافی مانگتے رہنا، یہ ہے توبہ کر. اور پھر ظاہری طور پر بھی طہارت اختیار کرنے والے. تو باطنی اور ظاہری دونوں طہارت، ان دونوں کی طرف توجہ کرنا، یہ اللہ کی محبت کے حصول کا ذریعہ ہے. اللہ رب العزت ایسے بندوں کو پسند کرتے ہیں جو اندر سے بھی اجلے ہوں، باہر سے بھی اجلے ہوں، اندر سے بھی صاف ہوں اور باہر سے بھی صاف ہوں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک تصور ہے نا کہ جو جتنا میلا کچیلا ہے اتنا سائیں ہے اور اتنا اللہ والا ہے، یہ بھی اسلام میں کوئی نہیں. تقویٰ کا مطلب جو ہے نا گندگی اختیار کرنا اور میلا کچیلا بن کے پھرنا نہیں. تقویٰ کا مطلب اللہ رب العزت کی، ٹھیک ہے اس کے اندر سادگی ہو سکتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سادگی ضرور تھی لیکن صفائی تھی، ستھرائی تھی. تو بندہ سادہ ہو لیکن صاف ستھرا ہو. گھر چھوٹا ہے تو کیا ہے، ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے نا وسائل کی کمی کو گندگی کا سبب بنا لیا یا اس کی جسٹیفیکیشن بنا لیا. غریب آدمی ہے نا، وہ اپنا گھر گندا ہی رکھے گا، کہے گا جی میں تو ہوں غریب اس لیے میرا گھر گندا ہے، میں غریب ہوں اس لیے میرا لباس گندا ہے. یہ تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. صفائی ستھرائی کا امارت اور غربت سے کوئی تعلق نہیں. آپ چھوٹی سی جگہ کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں اور بڑی سی جگہ کو بھی صاف رکھ سکتے ہیں. اس لیے جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اس حال میں صاف ستھرا رہنا. اور اس معاملے میں چونکہ آپ اکثر نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا نوجوانوں کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل ہی عجیب ہے. اور لڑکے تو اپنے آپ کو مبرہ سمجھتے ہیں اس بات سے کہ کمرہ کوئی سیٹ کرنا، اپنا بستر سیٹ کرنا، اپنے کپڑے دھیان سے رکھنا، اپنی جسمانی طہارت صفائی کا خیال کرنا، اپنے گھر کے اندر جو صفائی ستھرائی کا خیال کرنا، ان کے خیال میں یہ ساری ڈیوٹیاں خواتین کی. گھر میں مائیں ہیں، بہنیں ہیں یا بیویاں ہیں، سب کچھ وہ کریں گی، ہمیں تو کوئی ضرورت نہیں. بس ہمارا کام یہ ہے ہم صبح اٹھے جو کپڑے اتارے تھے وہ پھینک دیے، بستر گندے کے گندا ادھر ہی چھوڑ دیا، اپنے سارے معاملات وہاں چھوڑ کے ٹشن ٹشان کر کے گھر سے نکل گئے. پیچھے کیا کرنا ہے سر، جو غیر شادی شدہ ہیں یا ہاسٹلز میں رہ رہے ہیں یا کسی اور جگہ رہ رہے ہیں، آپ واللہ لڑکوں کے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے. سمجھ نہیں آتی کہ کون سی چیز کہاں پڑی، اور بس بستر ہے کہ اس کی کوئی حالت نہیں ہے.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کو اپنا بستر جھاڑتے تھے، اس کے بعد لیٹتے تھے۔ اس کا حکم دیا ہے نا باقاعدہ، تو جھاڑنے کا کیا مقصد؟ صفائی ستھرائی ہے، اس کے اوپر کوئی چیز پڑی ہو، کوئی ممکن ہے چھوٹا موٹا کوئی انسیکٹ، کوئی کیڑا ایسی چیز پڑی ہو جو آپ کو نقصان پہنچا دے، جہاں کھایا وہیں پر رات پڑے ہیں، کھانے کے بھی، پیزا کے بھی، فلاں کے بھی، بوتلیں وہاں پڑی ہیں، جوتے ادھر ہی ساتھ پڑے ہیں، جرابیں جو ہے ان کی بدبو سے کمرہ بھرا ہوا ہے، یہ ساری کیا چیزیں؟ مسلمان مومن جو ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے، اس کو صاف ستھرا ہونا چاہیے، اس کے ارد گرد کا ماحول بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ تکلیف جو ہے نا وہ صرف آپ زبان سے نہیں پہنچاتے، اپنی حرکتوں سے بھی پہنچاتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کے اندر، اپنے ہاسٹلز میں، جہاں کہیں آپ رہ رہے ہیں، وہاں پتہ لگنا چاہیے کہ ایک ایسا بندہ رہ رہا ہے جو صفائی ستھرائی اور پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ گھر والوں کو بھی پتہ لگے کہ یہ بندہ ایسا ہے جو صفائی ستھرائی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، اس کی چیزیں مرتب ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ ان سے کہیں گے فلاں ڈاکومنٹ چاہیے، وہ سارا گھر اکھاڑ پچھاڑ دیں گے، ان کو ڈاکومنٹ نہیں ملے گا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے؟ کیا آپ فائلز مرتب نہیں کر سکتے؟ کتنی دیر لگتی ہے؟ آپ کو پتا ہو کہ جی یہ میری فائل ہے، یہ ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں، یہ میرے آفس سے متعلقہ ڈاکومنٹس ہیں، یہ کاغذات جو ہے یہ مثال کے طور پہ جو الیکٹرانکس یا گھر کی بہت ساری چیزیں ان کے کاغذات ہیں، یہ پراپرٹی کے کاغذات ہیں، یہ بچوں کے کاغذات ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے اس کو؟ گھر میں ایک پینک مچا ہوا ہوتا ہے، گھر والوں پر بھی غصہ ہو رہا ہے، ادھر ادھر بھی غصہ ہو رہا ہے، جی چیز مل نہیں رہی۔ کیوں نہیں مل رہی؟ یہ مومن کے حالات نہیں ہیں۔ مرتب کریں اپنے آپ کو۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یہ ساری طہارت پاکیزگی کے اندر داخل ہیں باتیں۔ طہارت پاکیزگی صرف نہانے دھونے میں نہیں ہے، اپنے ارد گرد اپنے ماحول کو بھی صاف ستھرا رکھنا، ٹاکسک نہ ہونے دینا، یہ اس کے اندر شامل ہے۔ اب فرمایا نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہارے لیے کھیتی ہیں، فاتوا حرثکم انا شئتم، اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ، وقدموا لانفسکم، اور اپنے لیے آگے بھیجو۔ یہ آیہ مبارکہ بھی اس کا ایک مخصوص سیاق و سباق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ آئے اور صحابہ کرام بھی مدینہ تشریف لائے، تو یہودیوں کے نہانا ایک بات معروف تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ اگر ازدواجی تعلق قائم کرتے ہوئے مرد جو ہے وہ پیچھے کی جانب سے آئے، اور پیچھے کی جانب سے آنے کا مطلب کہ اس کا پوسچر یہ ہو کہ مرد پیچھے ہو اور خاتون کی اس کی طرف پشت ہو، اور وہ اس سے ازدواجی تعلق قائم کرے، تو ایسے میں اگر اولاد ہوئی، حمل ٹھہر گیا، تو وہ اولاد بھینگی ہوگی، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوں گی، ایک آنکھ چھوٹی ہوگی یا اس کی نظر ٹھیک نہیں ہوگی۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ یہ طریقہ کار درست نہیں ہے، بلکہ ازدواجی تعلق صرف اس صورت میں ہونا چاہیے کہ دونوں میاں بیوی جو ہے وہ ایک دوسرے کی طرف جانب چہرہ کیے ہوئے ہوں۔ اب یہ بات چونکہ ارد گرد، جب آپ کو پتہ ہے ایک معاشرے میں کوئی بات ایک قوم چلاتی ہے تو اس کے ارد گرد رہنے والے لوگ بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انصار جو ہے وہ چونکہ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ بڑا عرصہ رہے، تو انصاری خواتین کے اندر بھی یہ بات آ گئی۔ اب جب مہاجرین ہجرت کر کے آئے اور مکہ سے مدینہ آ گئے، تو ان کی آپس میں رشتہ داریاں بھی ہوئیں، تو ایک مہاجر صحابی کی ایک انصاریہ صحابی سے شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا۔ اب مہاجر جو ہے وہ ازدواجی تعلق میں کسی خاص پوسچر کے جو ہے نا ترتیب میں نہیں تھے، وہ مختلف پوسچرز یوز کرتے تھے۔ تو اب ایسے میں جب اس انصاریہ صحابیہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا اور انہوں نے ان کو جو ہے اپنی طرف پشت کر کے ازدواجی تعلق قائم کرنا چاہا، تو انہوں نے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا یہ تو جائز ہی نہیں۔ تو اس پر بحث ہوئی، یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، اور اس کے نتیجے میں یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری جو خواتین ہیں یہ تمہاری کھیتی ہیں، اور تم اپنی کھیتی میں جس جانب سے آنا چاہو آ سکتے ہو۔ اب یہاں سے یہ واضح ہو گیا کہ اس معاملے میں شریعت اسلامیہ نے کوئی مخصوص پوسچر اس کو وضع نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان معاملات میں کچھ ہندوانہ کلچر سے اور کچھ اپنے مقامی رسوم و رواج کی وجہ سے بہت ساری ایسی چیزیں ڈال دی گئی ہیں جن کا شریعت میں کوئی جو ہے نا حکم موجود نہیں۔ عمومی طور پہ کتابوں کے اندر، بر صغیر کی کتابوں کے اندر، بر صغیر سے علاوہ نہیں بات کر رہا، میرٹل ریلیشن شپس کے متعلق جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اس کی تفصیل تو یہ ہے کہ رات کو چراغ سارے بند ہوں، روشنیاں ساری گل ہوں، اور ایک بڑی چادر جو ہے وہ دونوں کے اوپر موجود ہو، اور دونوں کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ نہیں سکتے،
اور ایسے میں اگر کہیں کوئی انٹیمیسی ہو جائے تو بس وہ ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر یعنی ایک طرح سے بہن بھائیوں والا تعلق ہی ہو۔ ایسی کوئی بات شریعت نے بیان نہیں کی۔ یہ وہ تکلفات ہیں جو ہمارے ہاں بہت سارے جو ہے نا معاملات کو خراب کر دیتے ہیں۔ اصل میں نا بات یہ ہے کہ بسا اوقات جب ہم گفتگو میں، اور بالخصوص جب گفتگو ریکارڈ ہو رہی ہوتی ہے، بات کرتے ہیں نا، تو بعض لوگ یہ کہتے بھی ہیں کہ جی اس طرح کی بات آپ بہت زیادہ کھل کے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کی وجہ ہے، میں چونکہ دارالافتاء میں بیٹھتا ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں، اپنے معاملات شیئر کرتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ہاں طلاق کے جو معاملات ہیں اس میں میرے پاس بہت زیادہ سوال آتے ہیں۔ جب ان معاملات کو لوگوں سے جانتے ہیں، ان کی بات، ان کی پریشانی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر بات ہے جو لوگوں کے داخلی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ کھلتے ہیں۔ کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اس میں بہت ساری باتیں کھلتی ہیں۔ ان معاملات کے کھلنے میں ایک چیز جو محسوس ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بر صغیر میں ان موضوعات پر شرم حیا کے حوالے سے گفتگو نہ کرنے کی وجہ سے بہت معاملہ خراب۔ مائیں بیٹیوں کو کچھ نہیں سکھا رہی، باپ بیٹوں کو کچھ نہیں سکھا رہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ ارد گرد سے بچے بچیاں سیکنڈ ہینڈ معلومات لے رہے ہیں، اور وہ سیکنڈ ہینڈ معلومات بھی اپنے جیسے بچے بچیوں سے لے رہے ہیں۔ نہ ان کا ایکسپوجر ہے، اور ہے تو غلط ہے تو حرام قسم کا ہے تو ویڈیوز دیکھ کر ہے، اور یہ سارے ایکسپوجرز برباد کر رہے ہیں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ شادی سے اور میریٹل ریلیشن شپ سے جو ایک ایکسپیکٹیشن ہے وہ ساری کی ساری خراب ہو جاتی۔ کسی کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہیں، اور وہ آگے جب اس کا نکاح ہوتا ہے تو بچی کی اس طرح کی گرومنگ ہی نہیں ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ صاحب جو ہے وہ سارا ٹائم فرسٹریشن کا شکار ہی رہتا ہے۔ تو اس قسم کے معاملات کی وجہ سے ان موضوعات پر ذرا کھل کر بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں صرف ان پابندیوں کو سمجھو، اس کے علاوہ باقی کی ساری باتیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کی موافقت سے سمجھنے کی اور کرنے کی ہیں، اس پر شریعت نے کوئی قدغن نہیں لگائی۔ تو ازدواجی تعلق میں شریعت نے ایک پابندی لگائی ہے، بلکہ دو کہہ لیا۔ ایک پابندی جو ابھی پچھلی آیت میں جس کا تذکرہ ہو کہ پیریڈز کے ڈیز میں ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری پابندی لگائی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہ۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، اور اس سے متعلقہ احادیث یعنی سیاہ ستہ کی تمام کتب کے اندر کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ ملعون ہے جو اپنی زوجہ کے پاس غیر فطری طریقے سے آتا ہے، یعنی دبر میں جماع کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بندہ لعنتی۔ اور ایک اور روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن لوگوں کو پاک بھی نہیں کریں گے، جن سے بات بھی نہیں کریں گے، اور جن کو طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے، ان میں سے ایک بندہ یہ بھی ہے۔ اس لیے یہ کبیرہ گناہ۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بعض لوگ جو یہ استدلال کرتے ہیں نا، اللہ نے فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں جہاں مرضی سے اس کھیتی میں آؤ۔ اس سے مطلب یہ ہے کہ فرنٹ بیک دونوں طرف سے جو ہے وہ ازدواجی تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ حرث جو ہے یہ کھیتی کو کہتے ہیں۔ حرث کھیتی کیا ہوتی ہے؟ جس میں آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ آگے سے جو ہے نا پھل دیتی ہے، آگے سے کچھ نکالتی ہے، یعنی آپ بیج بوتے ہیں تو وہ کھیتی کے طور پر اگتا ہے، اور اس سے پھر مزید آگے جو ہے وہ غلہ اگتا ہے، یا کوئی درخت اگتا ہے تو وہ پھل دیتا ہے۔ جو بھی پودا اگتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیتی وہ ہوتی ہے جس کے اندر آپ کچھ بیجیں تو وہ اس میں سے اگے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو تشبیہ دی ہے یہ اس بنیاد پر دی ہے کہ مرد جب اس معاملے میں تعلق قائم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ تو جو ہے نا جو موضع حرث ہے نا، حرث کی جو جگہ ہے وہ ہے جہاں سے پھر اولاد ہوتی ہے۔ جو دبر ہے وہ موضع فرث ہے، یعنی وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسٹول پاس کرنے کی جگہ ہے، وہ گندگی کی جگہ ہے،
وہ اس کام کے لیے نہیں ہے اور وہ تکلیف کی جگہ ہے۔ تو شریعت نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث سے یہ بات ثابت شدہ ہے۔ اب اس معاملے میں اگر کوئی بندہ تجاوز کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب، اور ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، بہت بڑا مسئلہ یہ بھی، تو اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جو پہلے والا معاملہ، اس میں ایک حدیث یاد آ گئی کہ جو پہلی پابندی ہے کہ پیریڈز کے درمیان ازدواجی تعلق قائم نہیں ہو سکتا، اگر کوئی اس پابندی کو توڑ دے تو یہ بھی کبیرہ گناہی ہے، لیکن اس کا کفارہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ایام حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ تعلق قائم کر لے، وہ 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرے، تو یہ کفارہ ہے اس کا۔ اور یہ کفارے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب بندہ جو ہے ایک کام کی طرف چل پڑے اور کہے کہ جی کفارہ ہی دیتا رہوں گا۔ معلوم ہے شریعت کا ایک مقصود ہوتا ہے، اور اس میں کفارہ صرف کبھی اضطراری حالت میں ایسی سچویشن ہو جاتی ہے کہ بندہ کنٹرول کھو جاتا ہے، اور ایسے میں اگر وہ ایک کام کر بیٹھے تو اس کے اوپر پھر کفارہ ادا کرے، لیکن اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس کو اپنے لیے ایک رستہ بنا لے۔ تو یہاں پر فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، ساتھ فرمایا فقدموا لانفسکم، اپنے لیے نیکی کی کچھ چیزیں آگے بھیجو۔ یہاں اس آیہ مبارکہ میں اس کے فوراً بعد یہ بات بیان کرنے سے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے، اس لیے یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ تعلق قائم کرتے ہوئے اولاد کی نیت رکھنا کہ اللہ رب العزت مجھے اولاد دے جس کو میں آگے صالح تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر آگے اللہ رب العزت کے طور سامنے ثواب کما سکوں، تو یہ نیت بھی ہونی چاہیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھلائی ہے تعلق قائم کرنے کی، وہ بھی یہی ہے، اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا، جو آپ اس کے نتیجے میں ہمیں اولاد عطا فرمائیں اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرمائیں۔ تو یہ نیت، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس نیت کے بغیر تعلق قائم ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا یا یہ فتویٰ دینا کہ اولاد کی نیت کے بغیر ازدواجی تعلق قائم کرنا مکروہ ہے، یہ فتویٰ بالکل محل نظر ہے، ایسا نہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بقایا طور پہ پوچھا بھی گیا تھا، اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں عزل کر سکتا ہوں؟ اور عزل کہتے ہیں کہ ازدواجی تعلق قائم کرنا، لیکن ایجیکولیٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ باہر جو ہے وہ خروج کر لینا اور باہر ایجیکولیٹ کرنا تاکہ اولاد نہ ہو، یعنی حمل نہ ٹھہرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دی کہ عزل کر سکتے ہو، لیکن ساتھ میں فرمایا جس نفس کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجنا ہے اس نے آ کر رہنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ احتیاطی تدبیر اختیار کر سکتے ہو، لیکن اللہ کے فیصلے غالب ہوں گے۔ اگر اللہ نے کسی نفس کو بھیجنا ہوا تو وہ آئے گا، اور اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس نفس کو قتل نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہے احتیاط کی جا سکتی ہے، لیکن اگر اللہ رب العزت آپ کو کوئی اولاد دینا چاہیں تو آپ اس کو روک نہیں سکتے۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بھی داخل ہے کہ ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کرنا جو مستقل بنیادوں پر اولاد کو روک دیں، مستقل بنیادوں پر، وہ میڈیکلی جو بھی اس کی صورتحال اختیار کی جاتی ہے، یہ جائز نہیں، وہ حرام ہے، الا یہ کہ خاتون کی یا مرد کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو۔ اور عموماً اس میں چونکہ مردوں کو کوئی معاملہ نہیں ہوتا، خواتین کی میڈیکل کنڈیشن ایسی ہوتی جس میں پریگننسی ہونے کی وجہ سے ماں کی جان کو حقیقی خطرہ ہو، یا یہ کہ اتنی اولاد ہو چکی ہے، جیسے آج کے سی سیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں ہو چکے ہیں کہ مزید سی سیکشن نہیں ہو سکتے، وہ مجبوری ہے۔ تو ایسی صورت میں جب ڈاکٹر وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دے کہ اب اس سے زیادہ جان کو خطرہ ہے، تو پھر تو ایک میڈیکل کنڈیشن ہے۔ اس کے علاوہ مستقل بنیادوں پر کوئی بھی خاندانی منصوبے بندی کا ایسا کام کرنا جس سے آئندہ اولاد ہو ہی نہ سکے، یہ حرام ہے۔ ہاں، اس کے جو وقتی طور طریقے ہیں وہ اختیار کیے جا سکتے ہیں، اور اس میں آپ علماء سے کنسلٹ کر سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے وہ طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں اور کون سے نہیں، لیکن اس میں بھی اگر ان کی احتیاطی تدابیر کے باوجود حمل ٹھہر جائے تو پھر اس آپ حمل کو ضائع نہیں کر سکتے، وہ قتل۔ اور اللہ رب العزت نے صراحت کے ساتھ اس کو گرانے سے منع فرمایا۔ اب فرمایا وَاعْلَمُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ بات جان لو کہ تم نے اللہ سے ملاقات کرنی ہی کرنی۔ یہ یہاں پر کیوں کہا؟ اس لیے کہ عموماً اپنی خانگی زندگی میں میاں بیوی کے علاوہ کوئی اور گواہ نہیں ہوتا۔ اگر بندہ کوئی زیادتی کرے یا خاتون کوئی زیادتی کرے، بد کلامی کرے، بد اخلاقی کرے، خیانت کرے ایک دوسرے کے ساتھ، چیٹ کریں ایک دوسرے کو، اور جب کسی مجلس میں بیٹھ کر کوئی بات کرنی ہو تو مکر جائیں، جھوٹ بولتے کہ جی ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو گواہ تو کوئی ہے نہیں، زیادتی کا گواہ کوئی نہیں ہے۔ لوگوں کے سامنے اچھا بن رہا ہے اور بعد میں اندر کھاتے جو ہے وہ ٹارچر کرنے والا ہے، ذہنی اذیتیں دینے والا ہے۔ خواتین ہوتی ہیں بد کلامی کرنے والی ہیں، تان و تشنی کرنے والی ہیں، لانتیں بھیجنے والی ہیں۔ اگر اس قسم کے معاملات ہیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ بات جان لو کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ سے تم نے ایک دن ملاقات کرنی کرنی۔ تو کوئی اور نہیں جانتا، اللہ تو جانتا ہے۔ اور پھر وبشر المؤمنین، آپ مومنین کو بشارت دیجیے۔ مومن کون ہے؟ جو اللہ رب العزت کی بات کو سن کر عمل پیرا ہونے لگ جائے۔ تو وہ لوگ جو اللہ کی قائم کردہ حدود کا خیال کریں اور اپنی خانگی زندگی میں بھی اللہ رب العزت کے بتلائے ہوئے اصول اور ضوابط کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، زیادتی نہ کریں، ظلم نہ کریں، اور جہاں جہاں اللہ رب العزت نے روکا ہے وہاں رک جائیں، جہاں جس چیز کو حلال کیا اس کو اختیار کریں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے کل ان کا اجر عطا فرمانا ہے۔ اب فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، تم اپنی اللہ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بناؤ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ کوئی بندہ قسم اٹھا لے کہ میں فلاں کام نہیں کروں گا آئندہ، اور وہ کام ہو نیکی کا، اور اب کہے کہ جی میں نے چونکہ اللہ کی قسم اٹھا لی ہے اس لیے میں اب نیکی کا کام نہیں کرتا، میں فلاں کام نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس قسم کی قسمیں اٹھا کرنا نیکی سے رکنے کی وجوہات پہ اللہ کو نشانہ نہ بناؤ کہ اللہ کی وجہ سے اب ہم نہیں کر سکتے۔ تو فرمایا ان تبروا، کہ تم نیکی کرو، وتتقوا، اور ڈرو، وتصلحوا بین الناس، اور لوگوں کے درمیان صلح کراؤ۔ ان سارے کاموں سے تم اس لیے رک گئے ہو کہ تم نے قسم اٹھا لی ہے، اب تم اللہ کی قسم نہیں توڑ سکتے۔ یہ کوئی طریقہ کار نہیں۔ اگر کسی نے ایسی کوئی غلط قسم اٹھا لی ہے، جو کام تھا تو نیکی کا اور اس نے قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور نیکی کا وہ کام کرے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم باقاعدہ دی تھی کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ کسی کام کی قسم اٹھا لے اور اس کے بعد دیکھے کہ اس کام کا کرنا اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے اور وہ کام کرے۔ جیسے اگر کسی بندے نے یہ قسم اٹھا لی کہ میں فلاں اپنے رشتہ دار کو آئندہ مال نہیں دوں گا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واقعہ عفق میں مستہ کے بارے میں اٹھا لی تھی، تو اللہ رب العزت کی طرف سے جب یہ بات آئی کہ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ، تم میں سے جن لوگوں کو اللہ نے فضل دیا ہوا ہے ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قسمیں اٹھا اٹھا کر یہ کہیں کہ ہم فلاں کو مال نہیں دیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے زیادہ دینا شروع کر دیا۔ تو نیکی کے کام اسی طرح خاندانوں میں ہوتا ہے، قریبی کسی رشتہ دار سے جھگڑا ہو گیا یا دو لوگوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، پہلے انہوں نے بات نہیں مانی، قسم اٹھا لیجیے آئندہ میں ان کے درمیان کبھی نہیں بیٹھوں گا، حالانکہ صلح کرانا نیکی کا کام ہے۔ اب کہے جی کہ نہیں میں نے تو چونکہ قسم اٹھا لی تھی اب ان کے درمیان نہیں بیٹھوں گا، اس کو چاہیے قسم کا کفارہ ادا کرے اور صلح کرانے کا موقع مل رہا ہے تو صلح کروائے۔ تو خیر کے اور نیکی کے کاموں میں قسموں کو آڑ نہ بناؤ۔ تو فرمایا واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور علم رکھنے والا۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارا لغو قسموں پر مواخذہ نہیں کرتے۔ لغو قسم کون سی ہوتی ہے؟ جو ویسے ہی تکیہ کلام بنی ہوئی ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں یہ بہت زیادہ ہے کہ وہ بات بات میں نہ ہر بات میں کہتے ہیں واللہ قسمیں، جیسے ہمارے یہاں بسا اوقات پنجاب کے دیہاتوں میں نا خواتین کے منہ پہ لفظ ہوتا ہے قسمیں، کوئی بات آپ کہیں نا اچھا قسمیں، یعنی قسم سے تم یہ کہہ رہے ہو۔ تو یہ جو قسمیں ہیں نا یہ لغو قسمیں، جس میں بندے کا ارادہ قسم اٹھانے کا نہیں ہے، لیکن چونکہ زبان پر تکیہ کلام کے طور پر وہ لفظ جاری ہو چکا ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ کسی نے تکیہ کلام کے طور پر یہ واللہ کہہ دیا یا قسمیں کہہ دیا تو اب وہ ہر وقت قسم کا کفارہ ادا کرتا رہے اور ہر بات میں 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے یا روزے رکھے، تو ایسا نہیں، بلکہ یہ لغو قسمیں ہیں، ان کا اللہ مواخذہ نہیں کرتا۔ کن پر مواخذہ کرتا ہے؟ وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ تمہارا مواخذہ کرتا ہے جو تمہارے دل کماتے ہیں، یعنی جن پر
پختہ ہو کر ارادتاً تم نے قسم اٹھائی ہے کہ اللہ کی قسم میں یہ کام ایسے کروں گا یا نہیں کروں گا، یہ ہے پختہ قسم، جو سوچی سمجھی قسم، اس پر مواخذہ ہوگا۔ اگر کسی نے قسم اٹھا کر پھر وہ کام کیا اور اس کا کفارہ نہیں ادا کیا، وہ گناہ گار، تو قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے اگر وہ کام خیر کا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس طرح بات بات پر قسم اٹھانا بھی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ قسم اصل میں ہے کیا ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھانے سے منع فرمایا اور اس کو شرک قرار دیا۔ تو کیسے قسم، غیر اللہ کی قسم اٹھانا کیسے شرک؟ لوگ تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے نا، مجھے تمہاری جان کی قسم، مجھے ماں کی قسم، مجھے باپ کی قسم، مجھے اپنی اولاد کی قسم، ٹھیک ہے؟ یہ کیوں حرام اور یہ کیسے شرک؟ آپ قسم کب اٹھاتے ہیں؟ جب آپ کے پاس عموماً اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے دلیل نہیں ہوتی، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے ہم قسم اٹھاتے ہیں، اور در حقیقت کہہ کیا رہے ہوتے ہیں؟ کہہ یہ رہے ہوتے ہیں کہ حلف اٹھانا یا قسم اٹھانا کہ اس بات کے، جو بات میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، اس پر میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں۔ اب اللہ رب العزت تو انسان کے دل پر مطلع ہے نا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، میں قسم اٹھا رہا ہوں کہ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے، یعنی اللہ رب العزت جانتے ہیں کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ اب اگر وہ کہتا ہے جی مجھے فلاں کی قسم ہے، یہ کیوں حرام ہے؟ کہ فلاں تو اس کے دل پہ مطلع نہیں، تو اگر وہ اس کی قسم دے رہا ہے تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھی میرے دل پر مطلع ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دلوں کے حال پر مطلع ذات صرف اللہ رب العزت کی، اس لیے یہ شرک ہے۔ اور یہ جو تصور ہے نا ہمارے ہاں، یہ ہندوؤں سے آیا ہے کہ جی اگر کسی نے کسی دوسرے کی قسم کھائی ہے، ماں کی کھا لی، اولاد کی کھا لی، بیوی کی کھا لی، تو جھوٹی قسم کھائے گا تو وہ مر جائے گا۔ یہ لغو بات، یہ توہمات میں سے ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اور یہ جو جان کی، اپنی جان کی قسم اٹھا لی، یہ سارے بیکار باتیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کے سوا کسی اور کا حلف اٹھایا فقد اشرک، اس نے شرک کی۔ اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں اٹھائی جا سکتی، اور جب بندہ اللہ کی قسم اٹھائے اور ارادتاً اٹھائے تو پھر اس کی پاسداری کرے، اور جھوٹی قسم ہرگز نہ اٹھائے، جھوٹی قسم ہرگز نہ اٹھائے۔ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ بندہ اس قدر اللہ رب العزت سے بے خوف ہو جائے کہ جھوٹ بول کر اللہ کو اس پر گواہ بنا رہا ہو، اللہ کو یہ بات سخت ناپسند۔ اس لیے فرمایا واللہ غفور حلیم، اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے، کہ ان اللہ نے شریعت کے احکامات میں تمہارے لیے نرمیاں رکھی۔ جو لغو قسم ایسے ہی منہ سے نکل آنے والی بات تھی، جو تقیہ کلام کے طور پر تھی، اگر اس پہ بھی مواخذہ ہونے لگ جاتا تو پھر تمہارے لیے مشکل ہو جاتی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ایک حکمت، حلم ہے، اللہ رب العزت کی بردباری ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اگلی آیات پر انشاءاللہ آئندہ کلاس میں گفتگو کریں گے۔ ایلا اور طلاق کے بڑے اہم مسائل جو ہے وہ آ رہے ہیں، ان پر انشاءاللہ آئندہ کلاس میں گفتگو کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔